انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وحاكما وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے خوشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بزرگان محترم، برادران اسلام، نہایت ہی قابل عزت و وقار و تحسین و تعظیم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین خالق کائنات مال کے بے نیاز پروردگار عالم جل شانہ کے فضل و کرم سے اور پیارے آقا حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کی برکت سے ہم سب مسلمان بھائیوں کو آج اس نورانی، روحانی، ایمانی، پاکیزہ محفل پاک ماہانہ ذکر حسین، ذکر مصطفیٰ اور ذکر اللہ کے محبوبوں اور مقبولوں کی اس پاکیزہ محفل پاک کے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. یہ اللہ کریم کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے. یقینی بات ہے کہ اس محفل پاک میں، اس پاکیزہ ذکر کے اندر جو بھی ہمارے لمحات، گھڑیاں گزرتی ہیں، وہ ہماری زندگی کا ایک بہترین سرمایہ ہے. اتنے لمحات جہاں گزرتے ہیں، جو ذوق ہوتا ہے، جو شوق بنتا ہے، جو عاشقان مصطفیٰ نعرے لگاتے ہیں، ہماری ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنی بار دروشی پڑھا جاتا ہے، جتنی بار اللہ کے مقبولوں اور محبوبوں کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی عظیم دولت ہم اکٹھی کر رہے ہیں. اور اس دولت کا اندازہ انشاءاللہ قبر و حشر میں پتہ چلے گا کہ جب اس کا انعام ملے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم اس محفل سے کتنی بڑی عظیم دولت لے کے آئے. یہ ہمارا صدق، یقین، ایمان ہے الحمدللہ. تو چونکہ ہمارے مہمانان گرامی جو ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں، ہماری اہل سنت و جماعت کے ایک ہماری جماعت کے عظیم عالم دین استاد العلماء مولانا مفتی طاہر تبسم صاحب تشریف لانے والے بڑا عظیم عالم دین ہیں. انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا. اور ملک پاکستان کے میانات ناز خان وہ بھی تشریف لانے والے، غلام مصطفیٰ صاحب. تو میں ایک میسیج کے طور پر، ایک پیغام طور جب تک ہمارے مہمان آ جاتے ہیں، یہ بھی چونکہ کہ ہم نے جب اس محفل کا آغاز کیا تھا تو ذوق اور شوق اور عشق مصطفیٰ اور یہ تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، ہم اپنی اصلاح پہلو کیا رکھا تھا، نیت کیا رکھی تھی کہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو. یہ ہماری اس محفل کا اصل مقصد ہے. ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو. بد عقیدگی بے بہا پھیل گئی ہے، بد عملی انتہائی درجے. اب یزید جو تھا وہ کیا تھا کہ حالانکہ اس وقت کا وہ تخت نشین جب ہوا تو چونکہ وہ بد عمل، بد کردار اور شریعت کا باغی تھا، بد عمل، بد کردار اور شریعت کا وہ باغی تھا، اس نے امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے بیعت کا تقاضا کیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت امام پاک جیسی مقدس پاکیزہ ہستی جو ہے وہ ایک بد عمل اور بد کردار اور شریعت کے باغی کے ہاتھ پر بیعت کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی عمل نے ہمیں یہ ثابت کیا ہے. آج ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر بے شمار لوگ ایسے بد عمل بھی، بد کردار بھی اور شریعت کے باغی بھی. اب ان کی نشاندہی کیسے کہ بے شمار لوگوں نے تسبیحاں پہنی ہوتی ہیں، ہاں جی، ساری انگلیاں ہاتھوں کی انگوٹھیوں سے بھری ہوتی ہیں، کڑے پہنے ہوتے ہیں، بال اتنے اتنے لمبے رکھ کے، طرح طرح کے کپڑے پہن کے کئی دن ہو گئے، نہ نہائے، نہ غسل کیا، نہ وضو کیا، ہاں جی، نہ عمل، نہ کردار، نہ کوئی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق، نہ واسطہ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بابا جی بہت پہنچے ہوئے، ہم ان کے مرید بنتے ہیں، ہم ان سے فائدہ حاصل کرنے جاتے ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی اس عمل سے ہم نے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ بد عمل، بد کردار اور شریعت کے باغی کے ساتھ ہاتھ پر اگر بیعت کرنا درست ہوتا تو پھر حضرت امام علی مقام کر رہے.
تو آپ نے پوری امت مسلمہ کو یہ درس دے دیا ہے کہ آپ نے ایسا کسی عمل بد کردار اور شریعت کے باغی بندے کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور جو میں اصل پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ کے حوالے سے ہماری زندگی کے اندر معاشرتی زندگی میں، خاندانی اور محلے داری میں اور دیگر معاملات میں جو ہے ایک معاملہ پیش آتا رہتا ہے، اس پر میں خاص جو ہے وہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد گرامی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے ایمان والو، یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کریم نے۔ اس کو فرمایا اے ایمان والو، ایمان والوں کو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو۔ ہم کون ہیں؟ سارے بولو نا یار، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ سارے جہانوں کا خالق و مالک و رات کے متعلق ہمیں بلا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ہماری کتنی خوش نصیبی، کتنی ہماری یہ عزت ہے اللہ رب العالمین ہمیں بلا رہا ہے اور فرما رہا ہے ایک کام، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ایک اسلوب ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر جتنی بار بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے، اس کے آگے یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی غلط کام سے منع کیا جاتا ہے۔ نہیں مان تو بہت اچھا کام ہے تو اللہ کے حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، جیسے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو، یہ کام کرنے کا حکم دیا۔ اور یہاں پہ اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد ہمیں کیا حکم مل رہا ہے؟ فرمایا کہ یا رب کائنات فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہمیشہ تم ایمان انصاف پر قائم رہو، اور شہداء للہ، جب کسی کیس میں کسی معاملے میں کہیں بھی آپ کو گواہی دینے کی پڑے ضرورت ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہ دو چیزیں پیش نظر رکھنی۔ آیت کریمہ کے اندر بڑا عظیم درس ہے، بہت ہی عظیم درس ہے ہماری اسلامی زندگی کے لیے کہ دو کام آپ نے پیش نظر رکھنی۔ ایک تو کیا ہے کونوا قوامین، قائم رہنا ہے بالقسط، انصاف پر، اور دوسرا شہداء للہ، کہ جب بھی گواہی دینی ہے تو وہ گواہی اللہ کے لیے دینی ہے۔ انصاف پر قائم رہنا ہے اور گواہی کس پر دینی ہے؟ کس کے لیے دینی؟ اللہ کے لیے۔ انصاف پر قائم رہنا ہے اور اللہ کے لیے گواہی دینی ہے۔ اب اگلے الفاظ جو ہے نا کہ فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اب وہ اللہ کے لیے گواہی دینا ایک بہت بڑا کام ہے اور انصاف پر قائم رہنا ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے، لیکن اس کے اندر کئی قسم کی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں جو اللہ کے لیے گواہی دینے نہیں دیتی اور انصاف پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ وہ رکاوٹیں کون سی ہیں؟ وہ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پہلی رکاوٹ ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ بے شک وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے بارے ہی میں کیوں نہ ہو، کہ تمہارے اوپر کوئی الزام لا کے تم سے کوئی پوچھنے آیا ہے تو اب تم یہ بتاتے ہو کہ اگر میں انصاف کرتا ہوں تو میں تو پھنس جاؤں گا، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، ہاں جی، تو لہٰذا میں قسم اٹھا کے مکر جاتا ہوں۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کونوا قوامین شہداء للہ، کہ تم نے انصاف پر قائم رہنا ہے اور گواہی اللہ کے لیے دینی ہے، بے شک وہ اپنی ذات ہی کے بارے میں کیوں نہ۔ اویل والدین، پھر دوسرا والدین کا رشتہ ہے کہ اگر تمہارے باپ پر کوئی الزام لگا ہے تو آپ نے اس پر یہ نہیں دیکھنا کہ میرے باپ کی عزت کا معاملہ ہے، میرے باپ نے جرم کیا ہے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف پر قائم رہنا ہے اور انصاف پر قائم رہنا ہے اور گواہی دینی ہے اللہ کے لیے، بے شک وہ اپنی ذات کے لیے ہو، وہ اپنے والدین کے لیے ہو، بے شک اپنے عزیز اقربا رشتہ داروں کے لیے ہو، ان یکن غنیا او فقیر، یا کسی دنیا کے امیر ترین علاقے کے آدمی کے لیے ہو یا بہت غریب ترین بندے کے لیے ہو، اس کی طرز پر کیا ہے وہ مجرم، لیکن اس کی غربت پر طرز کھا کے اس کے بعد نہیں، رب کائنات میں کونوا قوامین شہداء للہ، ہمیشہ اپنے انصاف پر قائم رہنا ہے اور گواہی ہمیشہ اللہ کے لیے دینی ہے۔ اس کی تفصیلات تو اور بہت زیادہ ہیں، ہاں جی، یہ بڑا ایک عظیم درس ہے، انشاءاللہ میں نیکسٹ کسی پروگرام میں اس کی وضاحت ضرور کروں گا۔ یہ ایک بڑا ہماری اسلامی زندگی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے، یہ اپنانا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو
قرآن و حدیث کی مقدس پر نور احکامات کو دل و جان سے سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری جماعت